اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جان دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ذوالجلال بوسیلہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس آیہ کریمہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآن تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حق و باطل کے درمیان، ٹھیک اور غلط کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان اور برائی اور نیکی کے درمیان فرق کرنے والی ایک صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اب اس صلاحیت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نفس لوامہ فرمایا وہ نفس لوامہ ہے۔ اب نفس لوامہ کیا ہے؟ اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں نا تو نفس لوامہ زندہ ضمیر کو کہتے ہیں۔ نفس لوامہ اس جان کو کہتے ہیں کہ جس کا ضمیر زندہ ہو۔ اور ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر ہماری روح کی ایک آواز کا نام ہے۔ یہ سمجھیے کہ ضمیر ہمارے لیے ایک ایسا محافظ ہے جو اگر ہم برائی کی طرف جا رہے ہوں تو ہمیں روکتا ہے کہ یار یہ برائی کا کام ہے، یہ غلط کام ہے، اس طرف نہ جاؤ۔ اور اگر کوئی نیکی کا کام ہو، ہم اس میں ڈھیل کر رہے ہوں، سستی کر رہے ہوں، تو ہمارا ضمیر نفس لوامہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ یار سستی کیوں کر رہا ہے، چل نیکی کر، اچھا کام ہے اس کی طرف چل۔ تو یعنی جو برائی سے روکے اور نیکی کی طرف جانے کی دعوت دے، اس کو کہا جاتا ہے زندہ ضمیر، اور اسی کو کہا جاتا ہے نفس لوامہ۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، ہمیں اس جان کی قسم ہے جو اپنے اوپر ملامت کرتا ہے، جو گناہ کر کے اکڑتا نہیں ہے، جو گناہ کر کے ہماری بارگاہ میں شرمسار بھی ہوتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد بھی کرتا ہے۔ تو لہذا انسان کا جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کے اعضاء کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بہت نرم ہوتا ہے۔ اس کے اندر رحم دلی جو ہے نا وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب بلی گلی میں پھرنے والی ہے یا بڑے بڑے دکانوں سے جناب کروڑوں کی بکنے والی ہے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جناب چونکہ یہ لاکھ روپے کی بلی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے تو اس کا میں آپریشن کرواؤں، اس پر 10-12 ہزار لگاؤں، اور جو گلی کے اندر پھر رہی ہے جناب اس کو 2-3 پتھر مار کر بھگا دوں۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، پھر وہ جناب جتنا پیار لاکھوں مالیت کی بلی کے ساتھ کرتا ہے نا اتنا ہی پیار گلی میں بھوکی پھرنے والی بلی سے بھی کرتا ہے۔ جس وقت انسان کا ضمیر زندہ ہو اور جس وقت انسان کا ضمیر مر جائے تو اس وقت اس کے 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک تو ہوتا ہے گناہ کرنا، ایک ہوتا ہے کہ گناہ کر کے پھر اس پر فخر کرنا۔ تو لہذا جس وقت انسان کا ضمیر مر جاتا ہے وہ فقط گناہ نہیں کرتا بلکہ گناہ کرنے کے بعد اس پر فخر کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، آپ کی قوم جو تھی وہ برائی کرتی تھی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا، کیونکہ ضمیر زندہ نہیں تھا، مردہ تھا۔ تو بجائے باز آنے کے وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ ہم بدکاری کرتے تھے،
کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تم اگر اللہ کے نبی ہو تو عذاب لے آؤ۔ تو یعنی یہ تھا کہ ان کا ضمیر چونکہ مردہ تھا، تو مردہ ضمیر انسان جو ہے وہ فقط گناہ نہیں کرتا، گناہ کرنے کے بعد اس پر فخر محسوس کرتا ہے، وہ اپنے لیے اس کو باعث عزت سمجھتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کئی لوگ جو ہے وہ شرابیں پی کے بڑکے مار رہے ہوتے ہیں جناب، وہ مجرے کروا کر اور فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں ہم اتنی مالیت کی کنجری لے کر آئے تھے۔ یہ کیوں ہے؟ ضمیر مردہ ہے۔ تو ضمیر مردہ ہونے کا پہلا نقصان کہ انسان گناہ کو برا نہیں سمجھتا، اس کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ اور دوسرا جو نقصان ہے ضمیر کے مردہ ہونے کا وہ یہ ہے کہ جس بندے کا ضمیر مر جاتا ہے اس کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے، وہ سنگ دل بن جاتا ہے۔ اور ضمیر مرتا، پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ضمیر مرتا کب ہے؟ ضمیر مرتا تب ہے جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے پھر اس کا ضمیر مر جاتا ہے، اور جب ضمیر مر جاتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے نزدیک کسی چیز کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت حابیل اور ایک صاحبزادے قابیل، اب دونوں بھائی ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچل دیا۔ کیسے ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ جناب ابتدا کیسے ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا ابتدائے انسانیت ہے، تو حضرت اما حوا سلام اللہ علیہ آپ جب بھی حاملہ ہوتی تو ہر حمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دو بچے عطا فرماتا ہے، ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی۔ اور اب چونکہ خلقت پھیلانی تھی تو طریقہ کار یہ تھا کہ جو پہلے حمل سے لڑکا ہوا وہ دوسرے حمل سے جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح کرتا تھا، اور جو دوسرے حمل میں لڑکا پیدا ہوا وہ پہلے والے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کرتا تھا، یعنی اس انداز سے نکاح کیا جاتا تھا۔ اور ایک حمل کے اندر جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے وہ سگے بہن بھائی شمار ہوتے تھے، ان کا آپس میں نکاح کرنا حرام تھا۔ اب قابیل جو تھا اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی جو اس کی سگی بہن تھی وہ بہت زیادہ حسین تھی، اور حضرت حابیل علیہ السلام کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو اب قابیل کیا کہنے لگا؟ قابیل کہنے لگا کہ میں نے تو اپنی بہن یعنی جو میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے میں نے اس سے نکاح کرنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا، فرمایا نہیں یہ تمہارے لیے حلال نہیں، یہ تو حابیل کے لیے حلال ہے۔ اب جس وقت اس نے کہا نہیں جی میں نے کرنی اس سے، اب جس وقت اللہ کے نبی کے فرمان کو نہیں مانا ضمیر مرا تو دل ایسا سخت ہوا کہ جناب حضرت حابیل علیہ السلام کو لے جانے لگا۔ اب یہاں پر دو شخصیتیں تھیں، ایک زندہ ضمیر والی ایک مردہ ضمیر والی۔ جس وقت قابیل نے حضرت حابیل سے کہا نا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو حضرت حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں دیکھوں گا تو کیسے قتل کرتا ہے، میں بھی تمہیں یہ کروں گا، فرمایا لئن بسطت الی یدک، آپ نے فرمایا کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تجھے روکوں گا نہیں، میں تجھے جوابی وار نہیں کروں گا، نانا کیوں جی میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ تھی زندہ ضمیری، یہ زندہ ضمیر تھا۔ اور ادھر مردہ ضمیر قابیل نے کیا کیا کہ حضرت حابیل علیہ السلام آپ کے سر مبارک کو ایک پتھر کے ساتھ کچل کر جناب آپ کو شہید کر دیا، آپ کو قتل کر دیا۔ تو یعنی یہ تھا کہ جس وقت بندے کا ضمیر مردہ ہو جائے تو اس کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی پر بھی ترس نہیں کھاتا، اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر بھی رحم نہیں کھاتا، اس کو بھی پتھر کے ساتھ کچل دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر صرف جاہلیت کے اندھیرے کو ہی دور نہیں کیا، آپ نے سب سے پہلے آ کر مردہ ضمیروں کو زندہ کیا۔
آپ نے ان کے ضمیروں کو زندہ کیا، جو مردہ دل تھے ان کے دلوں کو آپ نے زندہ فرمایا، اور اس انداز سے زندہ فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی نا تو قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو وہ سمجھتے کہ ہمارا تو منہ ہی کالا ہو گیا، وہ گھر سے نہ نکلتا شرم کے مارے۔ یہ حال تھا اس وقت کہ بیٹی کی پیدائش کو باعث عار سمجھا جاتا تھا، اور بیٹی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اس قدر اس معاشرے کے اندر سنگ دلی تھی، اس قدر اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے رحمی تھی، پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معاشرے کے اندر ایسا ضمیروں کو زندہ فرمایا کہ جہاں پر پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اپنی ہی بیٹی کو، اب جناب چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بھی ہے، وقت کے حاکم بھی ہے، پر آپ کے سینے پر کھیلنے والی بیٹی آپ کے نہیں، حضرت سعد بن ربیع کی ہے۔ مطلب کہ اس معاشرے کے اندر جب ضمیر مردہ تھا تو اپنی بیٹی کو جناب جی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ میرے محبوب نے جب ضمیروں کو زندہ کیا تو پھر وقت کے حاکم جو تھے وہ اپنے سینوں کے اوپر شہداء کی بیٹیوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اپنی بیٹیوں سے وہ کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ضمیروں کو زندہ کیا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ وہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ کون سی نظر تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں پر ڈالی کہ جو اپنی بیٹی ایک بیٹی کے پیدا ہونے پر جو شرمسار ہوتے تھے اور اپنے آپ کو بے غیرت سمجھتے تھے، اور اس وقت تک اپنے آپ کو غیرت مند نہیں کہتے تھے جب تک اس کو قبر میں گاڑ نہیں دیتے تھے۔ وہ کون سی نظر تھی کہ جناب آج وہ دعا کر لیں یا باری تعالیٰ ایک اور بیٹی دے، مولا ہمیں ایک اور بیٹی عطا فرما۔ کیا ہوا جی؟ وہ نظر یہ تھی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو اپنی دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، ان کا اچھا نکاح کرے، ان کو اچھی طرح سنبھالے، فرمایا کہ دخلت انا وہو الجنت کہاتین، فرمایا کہ جناب جو اپنی دو بیٹیوں کی اچھی تربیت کرے، فرمایا میں بھی جنت میں جاؤں گا اور وہ بھی جائے گا، پر جائیں گے کیسے؟ ایسے، فرمایا اس انداز سے جناب جنت میں جائیں گے۔ تو جناب جو اپنی بیٹی کے پیدائش پر اپنا منہ کالا سمجھتا تھا، آج وہ دعا کر رہا ہے یا باری تعالیٰ مجھے بیٹی دے۔ لوگ پوچھتے کہ یار کیوں بیٹی مانگتا ہے؟ وہ جواب دیتا تھا، کہتا یار میں بیٹی نہیں مانگ رہا، میں تو جنت میں رفاقت مصطفیٰ کی چابی مانگ رہا ہوں۔ ہاں میں جناب بیٹی نہیں مانگ رہا، میں تو کیا مانگ رہا ہوں کہ جناب اللہ بیٹی دے گا تو جنت میں حضور کے ساتھ جاؤں گا نا، میں تو رب سے جناب جنت کی چابی مانگ رہا ہوں۔ تو یہ جناب زندہ ضمیری ہے۔ جب مردہ ضمیر تھے تو بیٹیوں کو باعث عار سمجھا جاتا تھا، جب ضمیر زندہ ہوئے تو اب بیٹیوں کو جنت کی چابی سمجھا جانے لگا۔ تو جناب یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے آ کر آپ نے معاشرے کو جناب اثر نو تعمیر کیا اور لوگوں کو بتایا کہ بیٹیاں باعث عار نہیں ہوا کرتی، بیٹیاں تو باپوں کے سروں کا تاج ہوا کرتی ہیں، ان کے سر کا تاج ہوتی ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے قربانیاں دیں، کیا کیا آپ نے تکالیف سہی، جناب پتھر آپ نے کھائے، ہر طرح سے جناب اپنے نواسوں کی قربانی آپ نے دی، اپنی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ان پر مظالم آپ نے برداشت کیے، ہر طرح کی جناب آپ نے قربانیاں دی تھی۔ کس لیے دی تھی؟ اب دیکھیے نا کہ جس وقت مطلب کہ اس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ مطلب دوسروں کی بیٹیوں کو اپنے سینے پر کھلا رہے تھے، لوگ بیٹیوں کے لیے دعا کر رہے تھے، اس قدر تبدیلی ہو چکی تھی، لیکن پھر بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت تک روتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، مولا میری امت کو بخش دینا، ان کا اپنا کوئی حال نہیں ہے، مولا میری امت کو بخش دینا۔ آخر وجہ کیا تھی کہ اس قدر جناب جی اخلاق کی بلندیوں پر معاشرہ تھا، پھر بھی یہ دعا کرتے تھے آپ۔ اور جناب یہ بات تو ہمیں اب سمجھ آئی ہے، ہاں یہ بات ہمیں اب سمجھ آئی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کو نہیں دیکھ رہے تھے، آپ
ہم بدبختوں کے اس دور کو دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ جناب میری امت کے اندر ایسا سفاک اور بدبخت باپ بھی آئے گا جو 7 دن کی بچی پر گولیاں برسائے گا۔ آپ اس دن کو دیکھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ مولا میری امت کو بخش دینا، ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ ہاں، اس دن کو دیکھ کر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یارو بتاؤ نا وہ کون سی قربانی تھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہ دی؟ کیا اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلوں کو قربان کرتے رہے کہ آج امت جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ کرے؟ نہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قربانیاں اس لیے دی تھی تاکہ آج کے بعد کوئی باپ اپنی بیٹی کا قاتل نہ بنے بلکہ اس کا محافظ بنے۔ آج کے بعد جناب کوئی باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو جناب بے عزتی کا سبب نہ سمجھے بلکہ اس کو جناب اپنی عزت کا تارا سمجھے۔ اس لیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی تھی۔ افسوس، صد افسوس، ظالموں تم نے تو دور جاہلیت کو بھی دہرا دیا، کہ اس دور کو بھی شرمندہ کر دیا کہ تم لوگوں نے کہ جناب ایک ننھی سی کلی یار، اور پھر وہ کلی اپنی جگہ پر یارو، اولاد تو رب کا تحفہ ہوتی ہے، اولاد تو رب کا تحفہ ہوتی ہے جناب یہ۔ اور تحفے کے اندر یہ نہیں دیکھا جاتا تحفہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تحفے کے اندر مالیت نہیں دیکھی جاتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ دیا کس نے ہے، دیا کس نے ہے۔ او بھائی اولاد تو رب کا تحفہ ہے نا، اور تحفہ ایسا تحفہ جو رب ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا، چن چن کر دیتا ہے۔ کیوں معاشرے کے اندر بے اولاد نہیں پھرتے؟ ان کے پاس نہیں اولاد، تو اولاد وہ تحفہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چن چن کر دیتا ہے۔ او بدبخت، تجھے اللہ نے اپنا تحفہ دیا تھا، تو نے اس تحفے کی قدر نہ کی۔ کیا تحفوں کی یہ قدر ہوتی ہے؟ بھائی تحفوں کی قدر اگر پوچھنی ہو تو صحابہ سے پوچھو جناب۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جناب جی منہ مبارک دیے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب اپنے ناخون جو تراشے ہوتے تھے آپ نے وہ دیے، تو یقین مانو صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کو دفنایا نہیں بلکہ سنبھال کر رکھا، اور جناب جس وقت مرنے لگے تو وصیت کر کے گئے کہ بیٹا جب ہم مر جائے تو قبر میں ہمارے ساتھ رکھنا۔ اور جناب تحفوں کی قدر و قیمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ تحفے کی اتنی حفاظت کرتا ہے کہ قبر میں بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ اور تم نے جناب جی کیا کیا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ یارو ہم رسول اللہ کے تحفے کی اتنی قدر کرتے ہیں تو رب کے تحفے کی کیا قدر کرتے ہوں گے؟ تو اولاد تو جناب رب کا ایک تحفہ ہے۔ کیوں ہم لوگ جناب دور جاہلیت کی طرف پلٹے؟ کیوں جناب ہم لوگ اتنے سفاک اور اتنے ظالم بن گئے جا رہے؟ اور یقین مانیے کہ جناب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بڑا روئے ہوں گے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس دن بڑا روئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تب بڑا پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے جب ایک باپ نے آپ کی بارگاہ میں آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میں اسلام تو لے آیا، کلمہ بھی پڑھ لیا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حضور سب کام کرتا ہوں، پر حضور سکون کوئی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چیز تجھے تڑپاتی ہے؟ عرض کی حضور دور جاہلیت کے اندر میری ایک بیٹی تھی، تو معاشرے کا دستور یہ تھا کہ جس کی بیٹی ہوتی تھی اس کو بے غیرت یا اس کو جناب جی بے حس بندہ سمجھا جاتا تھا، معاشرے کے اندر اس کو بے عزت سمجھا جاتا تھا۔ تو حضور میری بیٹی تھی لیکن میری بیٹی سے میری بیوی بڑی محبت کرتی تھی، تو ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح تیار کر۔ میری بیٹی بڑی خوشی خوشی تیار ہوئی کہ آج ابا جان کے ساتھ سیر کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ تو حضور میں نے اس کو جب وہ تیار ہوگی تو حضور میں لے کر چلا، اور لے جا کر جس وقت ایک گہرا گڑھا آیا نا تو میں اس کے اندر اس کو گرانے لگا نا، تو بیٹی نے روتے ہوئے میری طرف دیکھا اور مجھ سے کہا یا باتی قتل تانی، ابا جان آپ مجھے قتل کریں گے؟ حضور یہی وہ جملہ تھا، حضور یہی وہ جملہ تھا کہ صبح و شام جب میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میری بیٹی نے مجھ سے کیا کہا تھا۔ حضور یہی وہ جملہ تھا کہ میری بیٹی نے جب مجھ سے کہا تھا ابا جی تو میرا قاتل، کہ تو مجھے قتل کرے گا۔ حضور یہ وہ جملہ ہے جو مجھے سکون نہیں لینے دیتا اسلام کے بعد بھی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ بھی رونے لگے اور پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے یارو۔ اور ظالم وہ 7 دن کی جو بچی تھی روئی وہ بھی ہوگی اور کہا اس نے بھی ہوگا، پر صفاق یہ سمجھ نہیں آیا ہوگا۔
کہا اس نے بھی ہوگا او ظالم، میرے محبوب نے تو آ کر بتا دیا تھا کہ بیٹیوں کو قتل نہیں کرنا، بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرنا، ان کو جناب جی تحفظ دینا ہے، کہ تجھے میرے محبوب کا فرمان یاد نہیں رہا؟ اس بیٹی نے بھی کہا ہوگا، پر فرق یہ تھا کہ تو درندگی کی انتہا کو پہنچ چکا تھا، تجھے سمجھ نہیں آئی کہ جناب بیٹی نے تو اسے کیا کہا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جناب جی آپ پھوٹ پھوٹ کر روئے، کس غم میں؟ اس غم کے اوپر کہ جناب بیٹیوں کے ساتھ یہ ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جناب بیٹیوں کے بارے میں حقوق بیان کیے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے جب کوئی باہر سے کوئی چیز لے کر آئے، کوئی تحفہ لے کر آئے، فرمایا بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کو دے، فرمایا پہلے بیٹی کو دے پھر بعد میں جناب بیٹوں کو دے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے بتایا کہ حضور آج ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ پوچھا کیا ہوا؟ عرض کی حضور ایک مسکین عورت آئی تھی، اس کے ساتھ 2 بچیاں بھی تھی، یتیم تھی۔ وہ جب آئی تو انہوں نے مجھ سے کچھ مانگا کھانے کے لیے، تو حضور میں نے ان کو 3 کھجوریں دی کہ 2 بیٹیوں کی 1 ماں کی، لیکن میں حیران رہ گئی حضور، ماں نے پہلے ایک کھجور دونوں بیٹیوں کو دی، جب اپنے حصے کی بچی تو خود نہیں کھائی، وہ بھی آدھی آدھی کر کے ایک ادھر بیٹی کو دی، آدھی ادھر بیٹی کو دی۔ حضور اکیلے نہیں کھائی، اس نے کچھ نہیں کھایا، اپنا حصہ بھی اپنی بچیوں کو کھلا دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عائشہ حیران کیوں ہوتی ہے؟ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے لیے جنت کو واجب فرما دیا ہے۔ ہاں، یہ سفاکیت کو دیکھتے ہوئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جناب فضائل بیان کیے تھے۔ اور ظالموں تمہیں کیا پتا کہ جب رب بیٹی دیتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو فقط آتا ہے اور گھر والوں کو مبارکباد دے کر چلا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت جناب جی اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کو پیدا فرماتا ہے، پھر رب فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ گھر والوں کو مبارکباد بھی دو، اور جب تک وہ بیٹی زندہ رہے گی اس کا تحفظ بھی کرو، اس کا خیال بھی رکھو۔ کہتے نہیں ہے کہ بیٹی اپنا نصیب لے کر آتی ہے، تو جناب وہ نصیب کون پورا کرتا ہے؟ وہ فرشتے پورا کرتے ہیں، وہ فرشتے جناب اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جناب یہ عجیب سا مطلب کہ اس قدر دین ہونے کے باوجود جناب ابھی بھی اتنی درندگی اور سفاکیت باقی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی چیز کو جناب پوشیدہ نہیں رکھا، ہر چیز کو آپ نے واضح طور پر بیان کیا۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر جناب اس سے بڑھ کر اور شان کیا ہوگی بیٹیوں کی یاد؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کو بھی بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرے محبوب اگر بیٹیاں باعث آر ہوتی یارو، اگر وہ سر پر بوجھ ہوتی تو میرے رب نے تو اپنے محبوب پر مکھی کا بوجھ بھی برداشت نہیں کیا، میرے رب نے تو اپنے محبوب پر مکھی کا بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ تو اگر بیٹیاں بوجھ ہوتی تو میرا رب جو مکھی کا بوجھ اپنے محبوب پر گوارا نہیں کرتا، وہ بیٹیوں کا بوجھ گوارا کرتا۔ تو لہذا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور رب نے یہ بتایا کہ بیٹیاں بیٹیاں ہوا کرتی ہیں۔ اور آج یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ آج دیکھیں کہ جناب ایک بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے میرا، لیکن وہی مجھے دھکے دے کر جناب گھر سے باہر نکال رہے ہیں۔ آج میرا سگا بیٹا ہے، وہ جناب جی میرا ہی قاتل بنا ہوا ہے جناب۔ آج جناب میرا ہی بیٹا ہے، پر عدالت کے اندر ایک طرف میں کھڑا ہوتا ہوں، ایک طرف وہ کھڑا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اور جناب وجہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جناب جو میں چاہتا ہوں وہی ہونا چاہیے جی۔ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا رب جو چاہتا ہے وہی ہو، نہ میں چاہتا ہوں کہ میری مرضی یہی ہے کہ میں بیٹا چاہتا ہوں تو بیٹا ہی ہونا چاہیے۔ اور جناب تو ہوتا کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا؟ یہ تو میرا رب فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ فرمایا کہ ہم جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، تو کون ہوتا ہے؟ یہ تو رب کی منشا ہے۔ اور ظالموں مطلب کہ اگر ایک بیوی نے بیٹی کو جنم دیا تو کیا بیٹی کی پیدائش میں صرف ہاتھ اس عورت کا ہی تھا؟ کیا بچے جو ہیں وہ فقط عورت کے جناب جی سبب سے پیدا ہوتے ہیں؟ اور جناب بچے جو ہیں وہ تو میاں بیوی کے باہم وہ دونوں وسیلہ بنتے تب جا کر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن جناب جی ہوتا کیا ہے کہ بیٹی اگر پیدا ہو جائے تو بہو کو تانے ہوتے ہیں اور بیٹے کو کہا جاتا ہے کوئی نہیں تو دوسری شادی کر لے جی۔ تو اگر بیٹی کی پیدائش کے اندر وہ بیوی مجرم ہے، وہ مجرم ہے، تو بیٹا مجرم کیوں نہیں ہے؟ اس کا بھی تو ہاتھ ہے پیدائش کے اندر۔ تو لہذا اس بنا پر جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو تحفہ بنایا ہے، دونوں کو نعمت بنایا ہے۔ نعمتوں کی قدر کرو۔ یہ میرا رب جانتا ہے کہ جناب بیٹا بہتر ہے یا بیٹی بہتر ہے۔
یہ میرا رب جانتا ہے جناب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نانی جان جو تھی نا، انہوں نے منت مانی، انہوں نے کہا یا باری تعالیٰ مجھے جو ہے وہ بیٹا عطا فرما تاکہ میں اس بیٹے کو بیت المقدس کی جناب جی وقف کر دوں، وہ وہاں کی صفائی کرے، وہاں کا انتظام کرے، وہاں کا جناب جی خادم بنے، خدمتگار بنے وہاں کا۔ یہ آپ نے نظر مانی، آپ نے بیٹے کی جناب تمنا کی اور نظر مانی آپ نے۔ اب جب پیدائش ہوئی بچے کی تو کیا تھا؟ رب انی وضعتھا انثی، اور جناب انہوں نے بیٹی کو جنا، بیٹی پیدا ہوئی۔ اب جب بیٹی پیدا ہوئی نا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جان جو تھی، انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کہ تو نے مجھے بیٹی عطا کی، حالانکہ میں نے تو نظر مانی تھی کہ جناب جی وہ بیٹا خدمتگار بنے گا، اب میں نظر کیسے پوری کروں؟ مولا تجھے مجھے بیٹی دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ اعلم ما ودعت، آپ نے رب نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں میں نے کیا دیا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں میں نے کیا دیا۔ الیس الذکر کالانثی، فرمایا میری بندی جو میں نے تجھے بیٹی دی ہے نا، بیٹا اس کی شان کے مطابق نہیں چل سکتا، اب بیٹا جو ہے وہ اس کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا جو میں نے بیٹی دی ہے۔ کیا تھا وہ اس بیٹی کے اندر؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مانگ رہی تھی بیٹا، کیوں جی بیٹا ملے گا، وہ بیت المقدس کا خدمتگار بنے گا، ہم نے تجھے وہ بیٹی دی ہے کہ جس کے پیٹ سے وہ بیٹا پیدا ہوگا جو امت کا رہنما بنے گا، جو امت کا رہبر بنے گا۔ تو یہ میرا رب بہتر جانتا ہے جناب بیٹی بہتر ہے یا بیٹا بہتر ہے۔ تو جب بھی رب سے مانگو یہ مانگو کہ مولا نیک دینا، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، نیک دینا، وگرنہ پھر ہوگا یہی، جب اپنی مرضی مانگو گے پھر جناب جی ایسے جھولیاں اٹھا کر کہو گے، بچوں سے دھکے کھا کر کہو گے مولا اس سے بہتر تھا اولاد نہ ملتی۔ تو جو رب کی مرضی پہ چلتا ہے تو پھر رب اپنے بندوں کا جناب برا نہیں سوچتا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بکریاں چراتے ہوئے جناب یہ تشریف لے جا رہے تھے، تو چراتے چراتے جناب بہت دور چلے گئے، اب تھکاوٹ آپ کو ہو گئی، لیکن آپ جس علاقے میں پہنچ چکے تھے اس علاقے کے اندر بہت سارے بھیڑیے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند بھی آئے، اور اگر سو گئے تو جناب بکریوں کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔ اب دیکھا کہ جناب اگر نہ سوئے تو اپنی جان کا نقصان ہے، اور اگر سو گئے تو بکریوں کا نقصان ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈوری رب پہ چھوڑی، اب رب کی بارگاہ میں عرض کی یا باری تعالیٰ اب فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو بہتر سمجھتا ہے وہ میرے لیے فیصلہ فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلا دیا، آپ سو گئے۔ سوتے سوتے جب آنکھ کھلی تو ایک دم گھبرا گئے کہ بکریاں، کہ بکریوں کو کیا بنا؟ اس وقت آپ نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ کیا دیکھا کہ جناب آپ کو خطرہ تھا بھیڑیوں سے کہ بھیڑیے میرے بکریاں نہ کھا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ وہی بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے، وہی بھیڑیے بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو کیا تھا؟ عرض کی مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ تو میری مرضی کے مطابق چل، میں تیری رضا کو پوری کرتا رہوں گا، تو میری مرضی کے مطابق چل۔ او بابا رب کی مرضی کے مطابق مانگو تو جو رب بھیڑیوں کو محافظ بنا سکتا ہے نا، وہ بیٹی کو جناب ہمارا سہارا بنا سکتا ہے، وہ جناب بیٹے کو جناب ہمارا محافظ بنا سکتا ہے، وہ بگڑے ہوئے کو سدھار سکتا ہے۔ اس بنا پر جناب جب بھی رب سے مانگو یہ مانگو کہ مولا جو تو بہتر سمجھتا ہوا ہمیں عطا فرما۔ اور جناب یہ جو غلیظ قسم کی عورتیں وہ اس واقعہ کو دیکھے جناب جی، مرد نے وہ 5-6 گولیاں مار کر 7 دن کی جناب بچی کو قتل کر دیا، لہذا اس لیے مرد ایسے ہوتے ہیں، فلاں ایسے ہوتے ہیں، اسلام کے بارے میں باتیں کی، مرد کے بارے میں باتیں کی۔ تو جناب ان بیویوں سے ایک عرض ہے کہ جناب بتاؤ نا کہ یہ کوڑے کے اوپر جو بچیاں یا بچے پھینک کر جاتے ہیں یہ عورتیں نہیں ہوتی؟ مطلب کہ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جو اپنے بچے جو ہیں وہ ضائع کرواتی ہیں، وہ عورتیں نہیں ہیں؟ اگر آج مرد نے 5 پھیر مار کر ایک بچی کو جناب جو ہے وہ اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، وہ ظالم ہے، تو کیا وہ ماں ظالم نہیں ہے کہ جس نے اپنے ہی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے کو کوڑے پہ پھینک دیا؟ کیا وہ ظالم نہیں ہے؟ اور بات دراصل یہ ہوتی ہے کہ جناب ہم لوگ آواز اٹھاتے ہیں جنس کو دیکھ کر، اور جناب جنس کو دیکھ کر آواز نہ اٹھائے، ظلم کے خلاف آواز اٹھائے۔ ظالم ظالم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو لہذا یہ جناب بچی کے پیدا ہونے پر غمگین صرف مرد نہیں ہوتا، ایک ساس بھی ہوتی ہے جس کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی بہو نے بیٹی کو کیوں جنم دیا۔
کئی گھروں کی جناب یہ کہانی آپ جا کر دیکھیں، سروے کریں، تقریباً ہر خاندان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا نمونہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عورت ہونے کے باوجود اپنی بہو پر اس لیے جنابی طعن و زنی کرتی ہے کہ جناب اس نے دوبارہ بیٹی کو کیوں جنم دیا، میں تو بیٹے کی خواہش مند تھی، اس نے بیٹی کو کیوں جنم دیا۔ تو جناب اس حساب سے جناب ظالم عورت بھی ہے، فقط مرد ظالم نہیں ہے۔ تو جناب اگر ضمیروں کو زندہ کرنا ہے پھر ظلم کے خلاف آواز کو اٹھانا ہے، چاہے وہ مرد کرے چاہے وہ عورت کرے۔ اور باقی رہا اسلام، اور جناب اسلام بڑا جناب جی جو غمزدہ ہوتے ہیں ان کے غموں کو دور کرنے والا ہے۔ اسلام سے بڑا سہارا دینے والا کون ہے؟ اسلام سے بڑا ان عورتوں کو حقوق دینے والا کون ہے؟ بتاؤ نا۔ جس وقت بچی پیدا ہوئی، بچی ابھی پیدا ہوئی، جناب جی اسلام نے کیا کہا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کو سنبھال کر رکھنا، یہ تمہارے لیے جنت کی کنجی ہے۔ جب وہ بیٹی تھی تو ماں باپ کے سپرد کر دیا کہ اس کو سنبھالو، اس کے ساتھ اونچ نیچ نہ کرنا۔ اب جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی شادی کر دی گئی، جب نکاح ہو گیا اب وہ بیوی بن گئی۔ اب شوہر سے کہا گیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی کے منہ کے اندر لقمے ڈالتے ہے، اس کو جو کھانا کھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، بتاؤ اس سے بڑا اور تحفظ کیا ہوگا؟ اب جس وقت وہ ماں بن گئی تو میرے محبوب نے فرمایا اوے ادھر ادھر دھکے کھانے والو اور لاکھوں روپے صدقے کر کے جنت تلاش کرنے والو، اللہ نے تو تمہارے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا اسلام اور کون سا تحفظ دے گا؟ اس سے بڑا پاگل ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کو پاگل ہی کہیں گے نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہے کہ جناب ٹھیکیدار کو لو جی یہ لنٹر ڈال دو میرے کمرے کے اوپر، مستری نے لنٹر ڈال دیا، اب بارش ہو رہی ہو، وہ جناب جی کمرے سے باہر کھڑا ہو جائے صحن کے اندر، اور صحن کے اندر کھڑا ہو کر جناب ٹھیکیدار کو گالیاں دے، مستری کو گالیاں دے کہ جناب جی کیا ہوا جی، اور بھائی جناب بارش گر رہی میرے اوپر، تو اس کو دیکھنے والا کہے گا او پاگل، لنٹر یہاں ہے تو کھڑا کہاں ہے؟ کہ لنٹر یہاں پر ڈالا گیا اور تو کھڑا کہاں پر ہے؟ تو جناب اگر کسی کو اسلام کے بارے میں تحفظ، اسلام کا تحفظ نظر نہیں آتا تو بیویوں اسلام کے سائے تلے آؤ تو صحیح۔ ننگا لباس پہن کر تم لوگ اور غلیظ نعرے لگا کر تم کہتے ہو کہ اسلام نے حقوق کوئی نہیں دیے، پہلے تم اسلام کے گھر میں داخل تو ہو، جب داخل ہو جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اسلام کا ہر فرد تمہارا محافظ ہے، ہر فرد تمہارا محافظ ہے۔ اسلام کے گھر میں داخل نہیں ہوتے، اپنا گریبان جھانکتے نہیں ہو، اسلام کے بارے میں باتیں کرتے۔ تو جناب اسلام سے بڑا جناب جی کوئی بھی عورت کو تحفظ دینے والا کوئی اور مذہب ہے ہی نہیں ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور یارو میرے محبوب جب پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی جناب جی آپ نے سب سے پہلے عورت کو آزادی دی۔ سب سے پہلے وہ کیا آزادی تھی؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب کی جو لونڈیا تھی سویبہ، اسے آ کر جب اس کو خوشخبری دی کہ جو تیرا بھتیجا ہوا ہے، تو کیا ہوا تھا؟ ابو لہب نے اشارہ کر کے اس کو آزاد کر دیا۔ اور میرے محبوب جب پیدا ہوئے تھے، پیدا ہوتے ہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو غلامی سے آزاد کر دیا۔ بتاؤ اور کون سا تحفظ مانگتے ہو؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے جناب بڑا تحفظ دے رکھا ہے۔ اگر آج بھی کوئی بندہ یہ درندگی کرتا ہے تو جناب اس کے قصور اس کا ہے، اسلام کا نہیں۔ یاد رکھیے کہ دل اگر زندہ ہو نا لیکن سو چکا ہو، غفلت میں ہو، تو اس کے بیدار ہونے کی چانسز ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک بندہ آ کر کہنے لگا حضور آپ تقریر کرتے ہیں پر میرے دل پہ اثر ہی نہیں کرتی، دعا کریں کہ جناب اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ میرے دل کو جناب بیدار کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل کو غفلت میں ہی رکھے۔ اس نے کہا حضور آپ دعا دے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں دعا نہیں دے رہا، میں غفلت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو غافل ہو نا اس کو جھنجھوڑ کر بیدار کیا جا سکتا ہے، اور جو مردہ ہو اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ فرمایا تیرا دل سویا نہیں ہے، تیرا دل تو مردہ ہو چکا ہے، تو میں اس لیے دعا کر رہا ہوں کہ کم از کم تیرا دل غفلت میں ہوگا، جھنجھوڑ کر اٹھ تو جائے گا نا، اگر مردہ ہوگا تو کیسے زندہ ہوگا؟ تو جناب اسلام نے سارے جناب ہر ایک کے تحفظ جو ہے وہ بیان کر دیے ہیں۔ اب اگر کوئی ان قوانین پر نہیں چلتا تو جناب قصور ان کا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جناب بیٹیوں کا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جناب بیٹے تو باپ کی زندگی کے اندر ہی کھاتا بنا چکے ہوتے ہیں، اچھا جی یہ کار میرے حصے میں آئے گی، یہ موٹر سائیکل چھوٹے بھائی کے حصے میں آئے گی، وہ تو پورا جناب جی سسٹم بنا ہوتا ہے۔
وہ تو ویسے ہی معاشرے کی جناب جی منہ رکھنے کے لیے 40ویں کا انتظار کرتے ہیں، وگرنہ جناب پورا سسٹم تیار ہوتا ہے، پورا کھاتا تیار ہوتا ہے کہ جناب کس کو کیا ملنا ہے، کس کو کیا نہیں ملنا۔ اور بیٹیاں تو ویسے ہی جناب ان کو ہم لوگوں نے محروم کیا ہوتا ہے، اب ان کو صرف ایک ہی فکر رہتی ہے، پتہ نہیں ابا جی نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں۔ ان کو یہ فکر رہتی ہے کہ ابا جی بیمار تھے، ہاں جی ابا جی اب طبیعت ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے حصہ تو ہمیں ملنا کوئی نہیں، دنیا کی لالچ ان کو نہیں، لالچ فقط ایک ہی ہے کہ یا باری تعالیٰ میرے باپ کا سایہ میرے اوپر اور لمبا کر دے۔ وہ ایک شادی ہوئی نا تازی، تو میاں بیوی جب پہلی رات تھی تو کمرے میں جب گئے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اب انہوں نے قانون بنایا، وہیں پر میاں بیوی نے بیٹھ کر قانون بنایا، کہنے لگے کہ اب جناب کوئی بھی دروازہ کھڑکائے گا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، کوئی بھی کھڑکائے۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اب قانون بن گیا کہ دروازہ کھڑکے گا کھولا نہیں جائے گا۔ اب لڑکے کے ماں باپ آئے کہ ہم ان بچوں کو دعائیں دیں، دروازہ کھڑکایا، قانون تھا نہیں دروازہ کھولا، لڑکا بیٹھا رہا، پہچان گیا تھا میرے ماں باپ ہے پر دروازہ نہیں کھولا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کے ماں باپ آئے تاکہ دعا دے سکے جوڑے کو، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو لڑکی پہچان گئی کہ میرے ماں باپ ہیں، ایک طرف قانون تھا اور ایک طرف ماں باپ تھے۔ آنکھوں سے آنسو آئے تو بیٹی نے قانون توڑ دیا اور جا کر دروازہ کھول دیا، اب ماں باپ سے دعائیں لی، زندگی گزرتی رہی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹی دی نا، اب باپ بڑا خوش تھا جناب جی، اس نے بڑی دعوت کا انتظام کیا بڑا۔ تو بیوی نے اس سے کہا کہ تو اتنا خوش کیوں ہے؟ تو شوہر نے کہا پاگل میں خوش کیوں نہ ہوں کہ میرے گھر میں وہ آئی ہے جو میرے لیے دروازہ کھولے گی، جب میرے لیے دروازہ کھولے گی، کہ مطلب کہ میں لڑکا تھا، بیٹا تھا نا، میں نے قانون کو دیکھا پر ماں باپ کو نہ دیکھا، وہ تو بیٹی تھی نا جس نے قانون نہیں دیکھا پر اپنے ماں باپ کو دیکھا۔ تو میں اس لیے خوش ہوں کہ جناب اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے لیے دروازہ کھولنے والی دے دی ہے۔ اس بنا پر بیٹیوں کی قدر کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین پر عمل کی توفیق